قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے اس کے حصول رضا کے لیے صبر فرمائیں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. جب پھونکا جائے گا سور میں. پھونکنے میں جب جناب اسرافیل کے ذریعے پھونک مروائی جائے گی. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. پس وہ اس دن ہوگا بڑا مشکل. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. وہ کافروں پر آسان نہیں ہوگا. 50,000 سال کا دن ہوگا. ارشاد ہوتا ہے رب العالمین کا ذرنی ومن خلقت وحیدا. مجھے چھوڑے آپ اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. اور بنایا میں نے اس کے مال ڈھیر سارا. مال کثیر میں نے اس کو دیا, لمبا چوڑا مال. وَبَنِينَ شُهُودًا. اور بیٹے دیے جو ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہنے والے. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا. اور میں نے اس کے تیار کیا, مہیا کیا ہر طرح کا ساز و سامان. ثم یطمع. پھر بھی وہ طمع کرتا ہے ان ازیدا کہ میں اس مال میں اور اضافہ کروں, اور بڑھا دوں. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. بے شک وہ ہماری آیتوں کے ساتھ عناد رکھنے والا تھا. سأرہقہ صعودا. ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا صعود پر. جہنم میں پہاڑ آگ کا, اس پہ ہم اس کو چڑھنے کا فرمان جاری کریں گے. یہ ولید بن مغیرہ بدماش ہے. اس کے تقریباً 10-12 بیٹے تھے. حضرت خالد بن ولید بھی اسی کے صاحبزادے تھے, وہ مسلمان ہو گئے. انشاءاللہ بات کرتے ہیں. انہو فکر وقدر. اس نے سوچا اور اس نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا. فقتل. بس وہ ہلاک ہوا, مارا گیا. کیف قدر. کیسے اس نے ایسٹیمیٹ اور اندازہ تخمینہ لگایا. ثم قتل کیف قدر. پھر ایسے ہوا وہ مارا گیا اور کیسے اس نے اندازہ کیا. ثم نظر. پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر. اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ بسورا, منہ ٹیڑھا کیا. ثم ادبر واستکبر. پھر اس نے پیٹ پھیری اور تکبر کیا. فقال. یہ سب کچھ کر کے اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر. نہیں ہے یہ قرآن مگر جادو ہے جس کو آگے نقل کیا جا رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر. یہ نہیں ہے کلام مگر کسی بندے کا بنایا ہوا ہے. سأصلیہ سقر. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ماننا قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے.
وما ادراک ما سقر، کیا معلوم ہے آپ کو وہ سقر کیا ہے؟ فرمایا وہ آگ ہے، نار جہنم ہے، لا تبقی، نہ تو وہ کوئی شے باقی چھوڑے گی، ولا تذر، نہ کچھ باقی رہنے دے گی اور نہ کچھ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، چمڑا بھی اس کا ترجمہ ہے، یعنی جلد بھی ترجمہ ہے اور انسان بھی اس کا ترجمہ، بشر وہ چمڑے کو جھلسا دینے والی ہے، جس طرح سری نہیں پوندے یہ شکل بنا دینے والی ہے۔ اور جہنم کی آگ پر علیہا 19 اس پر نگرانی کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 تعداد ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں بنائے ہم نے آگ کے کنٹرولر مگر وہ فرشتے ہیں۔ وما جعلنا عدتہم، اور نہیں بنائے ہم نے ان کی اس عدت کو، ان کی گنتی کو، عدت ہو نا گنتی جو 19 ہے، الا فتنۃ للذین کفروا، مگر وہ آزمائش ہے، فتنہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ اور لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور زیادہ ہو جائے ان لوگوں کا ایمان جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کا ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور نہیں شک کرتے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، والمؤمنون، اسی طرح اس شریعت اس امت کے جو اہل ایمان ہیں۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والکافرون، اور کافر بھی یہ بات کہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ اس مثال سے کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ جو وہ جہنم ہے، فرشتے 19 ہیں، وہ اس کے کنٹرولر ہیں، اس بات پر وہ ناقدانہ ہی نہیں، اس پہ مذاق اور ٹھٹھے کے انداز سے تبصرہ کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء، ایسے ہی اللہ گمراہ کر دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، ویہدی من یشاء، اور ہدایت نصیب فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ بیان ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کچھ ایمان لے وہ کافر ہوگا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر صرف وہی۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ نہیں ہے قرآن، یہ نصیحت مگر وہ انسانوں کے لیے خوبصورت نصیحت ہے، رہنمائی ہے، اور خوش نصیب ہیں جو اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ جس طرح ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کی رسی وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ حضرات، کچھ چیزیں نبی مکرم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، ہم شروع سے بات کر لیتے ہیں تاکہ ثواب بھی ہو، اجر ملے، بات بھی سمجھ میں آئے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، کوئی گل نہیں یار، تو دھیان وچ رکھو، وہ دروازے کھلے تو بند کر دو، کھڑکیاں دروازے بند کر دو۔ قم فانذر، آپ کھڑے ہوں لوگوں کو ڈرائیں، دعوت کا کام کریں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پلیدیوں کو دور کر دو، وہ عقیدے کی ہے، سوچ کی ہے، اور جسم کی ہے، کپڑوں کی ہے، خوراک کی۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان نہ کر جس کی کثرت کی تمنا اور حصول کثرت ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے اذیتوں دکھوں پر صبر فرمائے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے آج کے سبق کی۔ اس دن کا نقشہ ذہن میں رکھو جب ناقور میں پھونکا جائے گا۔ نُفِخَ فِي الصُّورِ، قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ اور فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ اس دن کا دن بڑا مشکل ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافر پر وہ آسان نہیں ہوگا، یعنی وہ لمحات 50,000 سال کا دن، تو اس کے بعد پھر نتائج، پھر اس کے بعد نار۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا
وقال لهم خزنتها، وہ آگے ساری تفصیل ہے، اور یہ آگے ادھر تمہارے پاس ڈرانے سمجھانے والا نہیں آیا تھا، یہ ساری تفصیلات۔ تو ارشاد ہوتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس شخص کو چھوڑیں جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ مانا ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا تھا ولید بن مغیرہ، دوسرا یہ ہے کہ جب میں نے اس کو پیدا کیا تھا میں نے ہی اس کو پیدا کیا تھا، وہ خالی ہاتھ آیا تھا، اب ہم نے اس کو مال و دولت، بیٹے، آگے تفصیل آ رہی ہے کہ کس بات پہ شیخ یہ مانتا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا خالی ہاتھ اکیلا آیا تھا اور اپنے والدین کا اکیلا اکلوتا ہی تھا۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ہم نے اس کو لمبا چوڑا مال کثیر دیا۔ جب آدمی پیدا ہوتا ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے، پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے، پھر وہ رنگتا ہے، پھر چلتا ہے، جوان ہوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، پھر تجارتیں کرتا ہے، پھر نفع آتے ہیں۔ ہم کئی دوستوں کے پاس جب موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں جناب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے کو سائیکل بھی نہیں تھی، سائیکل نہیں تھی، مجھے یاد ہے، میں نام نہیں لیتا، ایک پارٹی نے بتایا جی جس دن ہم نے سائیکل لی ساری رات خوشیوں سے نیند نہیں آئی۔ آج حالات یہ ہے کہ ہر بچے، ہر منڈے، ہر دوست کے پاس گاڑی تو بدیا گاڑی، اور پہلے کی جو بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں سارے کو کچھ بھی نہیں تھی، کوئی کھانے پینے کے نہیں تھا، مکان نہیں تھا، دکان نہیں تھی۔ آج لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، سارے منڈے کو گاڑیاں، میرے کو گڈی، فلانے کو گڈی، یہ گڈی، تو صرف گڈیاں خرید کر لیے دنیا میں آج تو نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ تو یہ جو ہے ولید بن مغیرہ، فرمایا ہم نے اس کو مال کثیر بھی دیا، وبنین شہودا، وہ لکھا ہے 10 بیٹے تھے، بعد لکھا ہے 12 بیٹے تھے، اور ایسے بیٹے جو ہم خدمت کے لیے اپنے ابے کے پاس رہتے، چودر کرتا، 10 پتر ہوں جوان تے ابا چودر کردا ہوئے تے مال و زر کے ذخیرے ڈیرے ہوں، کیسی ٹھاٹ ہے دنیا میں، ہم نے دیکھے ہیں ڈیرے دار بندے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، پھر ہم نے اس کے لیے سازگار کیا ماحول ہر طرح کا، یعنی حکمرانی کے لیے، مال و دولت کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، تمام سلسلے ہموار کر کے ہم نے اس کو اس طرح سے ملنے کہ حاکمیت بھی، حکمرانی بھی ہم نے اس کو دی، چودر سرداری بھی دی، سادہ لفظ۔ ثم یطمع، شکر ادا نہیں کرتا، طمع کرتا ہے مجھے اور مال مل جائے۔ امام الانبیاء کی حدیث ہے، رسول پاک نے فرمایا اولاد آدم کا پیٹ قبر کی مٹی نے بھرنا ہے، دنیا کی کوئی شے اس کو بھر نہیں سکتی۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، ارب کھرب پتی بندے دیکھے ہیں، جب بات کرو بازار بڑا ٹھنڈا ہے، کاروبار نرم بہ گیا، حکومتانی پولیسیں وہ شروع ہو جائیں، حکومتانی پولیسیں ٹھیک نہیں، فوج کھا گئی، فلانا کھا گیا، تو آپ بندہ پوچھے تسی ارب پتی کس طرح ہو گئے ہو، تمہارے پاس مال کہاں سے ہے؟ اور یہ سوال ہونا ہے۔ تو گزارش ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اب بھی وہ کہتا ہے کہ میرا مال اور زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سب اشارہ کیا، الہاکم التکاثر، تکاثر کا معنی بڑھوتی، یہ وہ کارخانہ ہے، وہ مارکیٹیں ہیں، وہ کاروبار ہے، وہ سرمایہ ہے، دولت مندی کا وہ ایک چسکا ہے، چس نہیں آتے، چس آ گئی جناب کاروبار کی ہے، تو یہ چس کے ذائقے نے ان کو ایسا برباد کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، اسی دھن میں لگے رہے حتیٰ کہ مر گئے، قبروں کی زیارت پر چلے گئے۔ کلا، فرمایا ہرگز ہرگز نہیں ہے جو وہ تم کہتے ہو یا جو وہ کہتا ہے، یہ اس کی سوچ ہے۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، اس کی سوچ یہ ہے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ہماری آیات کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے تبصرہ کیا ہے رسول پاک کو خطاب کرتے ہوئے، اے نبی محترم، یہ تمہارے ساتھ یا تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، تمہاری مخالفت نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا جھوٹ اور انکار کفر کرتے ہیں، تو انہوں نے امین تصادق ہی کہہ دینا۔ اچھا، تو یہی وہ بات ہے، اللہ ہماری آیتوں سے عناد رکھنے والا ہے کہ یہ قرآن کہاں سے آ گیا، مصطفیٰ کہاں سے آ گئے، رسالت کہاں سے آ گئی، یہ اس کا ہے ایک بیانیہ۔ تو ارشاد ہوتا ہے انہو، ہاں، سأرہقہ صعودا، پھر ہم اس کو چڑھائیں گے صعود پر،
سعود وہ سواد عین کے ساتھ، یہ جہنم کی وادیوں میں ایک پہاڑ ہے آگ کا. ہم اس کو کہیں گے چلو چڑھے سا پہاڑ پہ، سادے پہاڑ پر نہیں چڑھا جاتا تو آگ کے انگارے اور اس کو چڑھنا پڑے گا. جب فرمان ہوگا تو سٹا مارنے والے فرشتے. انہو فکر، اب اس کی سوچ پہ تبصرہ کیا. انہو فکر و قدر، اس نے سوچا اور اس نے ایک اندازہ کیا. فقتل کیف قدر، مارا گیا، وہ ہلاک ہوا، تباہ ہوا. کیسے اس نے اندازہ کیا؟ اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف. یہ ماحول ہے. ثم قتل کیف قدر، پھر فرمایا پھر اس پر ہلاکت و تباہی ہو. ثم نظر، پھر دائیں بائیں غور کیا، دیکھا. ثم عبس و بصر، پھر تیوری چڑھائی، پھر منہ بسورا. پہلے غصے ہوتا ہے پھر منہ چڑھا دینے پہلے کئی دفعہ نا جنوا دینے ناسا چڑھا دینے. یہ اس کا ترجمہ ہے. عبسا و بصر، پھر اس نے منہ چڑھایا، تیوری چڑھائی، منہ بسورا. تو ثم ادبر واستکبر، پھر چلا گیا وہاں تکبر کرتے ہوئے. فقال، اس نے کہا یہ ان ھذا الا سحر یوسر، یہ قرآن نہیں ہے مگر جادو ہے جس کو آگے آگے نقل کیا جا رہا ہے. اس کی کوئی حقیقت وحی کی، کوئی حقیقت کلام اللہ کی، کوئی حقیقت اللہ کی نہیں ہے. یہ اس نے تبصرہ کر دیا. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بندوں کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہی نہیں. ارشاد ہوتا ہے سأصلیہ سقر، ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے. یہ شولوں والی، لائٹوں والی جو آگ جل رہی ہو اس کو بولتا ہے کہ جہنم ہے. وما ادراک، جناب تمہیں کیا معلوم ہے سقر کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے وہ سقر؟ فرمایا لا تبقی ولا تذر، کچھ نہیں باقی چھوڑے گی، نہیں کچھ باقی رہے گا، یعنی اس کے وجود کا، اس کی سوچوں کا. ولا تذر، نہ اس کا ککھ چھوڑے گی. جل رہا ہے، پھر چمڑے بدل رہے ہیں، پھر جل رہے ہیں، پھر چمڑے بدل رہے ہیں، اور ایک ایک دانت اور پہاڑ اتنے بڑے جسے جہنم میں جلانے کے لیے. لواحۃ للبشر، فرمایا یہ تو جلس دینے والی ہے چمڑے کو، جلس دینے والی انسان کو جو اس کے اندر داخل ہوگی. علیہا 19، اس پر جو نگران فرشتے ہم نے مقرر کیے ہیں وہ ان کی تعداد 19 ہے. اتو پکیا گمبر آندر لو ایسا کہ تو ڈراندے ہو، 12 منڈے تے میرے نے تے 12 فرشتے، ایک ایک منڈا قابو، ایک میں 13 تے گئے تے باقی کنے رہ گئے. یہ بکواس کی آگ کہندا وہ باقی مکے والے چودھری ہو، تسی 500 فرشتوں قابو نہیں کر سکتے. اس پر اللہ نے تبصرہ کیا ہے. تو علیہ 19، اس پر 19 فرشتے ہیں. تو اب اللہ تبصرہ فرماتے ہیں وما جعلنا اصحاب النار، ہم نے جہنم کے اوپر جو کنٹرولر، نگران فرشتے مقرر فرمائے ہیں. ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ بڑے حیا والے ہیں، بڑے تگڑے ہیں، بڑے نرم دل نہیں ہیں، بڑے سخت دل ہیں، بڑے طاقتور ہیں، اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں. جو اللہ فرمائے وہی کرتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتے. تو ادھر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، وہ بندے نہیں وہ فرشتے ہیں. وما جعلنا عدتہم، اور ہم نے جو ان کی گنتی بنائی ہے 19 کی تعداد، الا فتنۃ للذین کفروا، یہ کافروں کے لیے بڑی سخت آزمائش ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب اس پر یقین رکھیں گے. تورات، زبور، انجیل کے اندر اللہ نے فرشتوں کے ذکر فرمائے ہیں، تو فرمائے وہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان میں اہل ایمان کے لیے، جو اہل کتاب میں جو اہل ایمان ہے. تو اس طرح وہ یزداد الذین آمنوا، ایمان والوں کی ایمان بڑھ جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْ ایمانا، جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور ان پر دل کو سکون راحت آتا ہے. جو ان کے دل اطمینان پکڑتے ہیں اللہ کا قرآن سن کر. تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، نہ اہل کتاب اس میں شک کرتے ہیں، نہ ایمان والے اس میں شک کرتے ہیں. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تاکہ وہ لوگ یعنی جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی، کفر کی، شک و شبہات کی. اس طرح جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو، فرشتوں کو نہیں مانتے، قرآن اور وحی کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے
کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ فرشتے 19 ہیں، یہ جہنم ہے، اس پر فرشتے کنٹرولر ہیں، یہ مثال کیوں بیان کی ہے؟ وہ اس پر شک بھی کریں گے، اعتراض بھی کریں گے، وہ یقین نہ کر تو کفر بھی کریں گے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کذالک یضل اللہ، ایسے ہی اللہ گمراہ کر دیتے ہیں من یشاء، یعنی وہ سبب بنا ایمان لانے کی بجائے کفر کیا۔ رسول پاک کی رسالت نبوت کو ابو جہل نے کہا دعا اللہ سے کرتے ہوئے، جو اللہ کو مان، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ کیا کہتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اگر تو نے بھیجا ہے، سچا ہے، رسول ہے، نبی ہے، آپ نے بھیجا ہے، تو ہمیں توفیق دے، ہم اس کو نبی مان جائیں۔ کہہ یہ رہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنایا ہے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اللہ سائیاں اگر تو نے بھیجا رسول ہے، سچا ہے، تو پتھر پر سارے وہ قبول کر لیں گے، یا اس کے علاوہ کو اور عذاب علیم دردناک عذاب ہے وہ بھی قبول کر لیں گے، ہم نے نبوت کو نہیں مانا۔ آج بھی کتنے بندے ڈٹ گئے، اچھا جی ہوئے گی بخاری، ہوئے گی حدیث، ہو سکتا ہے مسئلہ، کیونکہ ساڈا پیر، ساڈا بزرگ، ساڈا امام کہتے ہیں لہذا نہیں مانا، ساری زندگی اسی پہ ڈٹ کے مر گئے۔ اللہ اللہ کیسا وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ کہیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، کس کی؟ نفاق کی، تکبر کی، ناز کی۔ ایک جملہ میں بولنے لگا ہوں، جا کے سن لیں، اس کو بولتے ہیں فکری تعلی۔ فکری تعلی ہوتی ہے سوچ میں بندہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، او سی انہوں نے کی سمجھ، اوے کی شاید ہے، اوے نو ویکھے او چھڈ، اس کو بولتے ہیں فکری تعلی۔ فکر اور سوچ میں اپنے آپ کو بڑا جاننے والا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کے اندر تواضع نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں، وہ بندہ کیا کامیاب ہوگا؟ میں ایک بات کروں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد احمد بن حنبل ان کے استاد تھے، امام شافعی احمد حنبل کے استاد ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ پرسوں میں پوچھا تو کوئی نہیں یاد رہنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل، امام احمد حنبل کے استاد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ۔ تو کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے، میں ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، ظاہر ہے اس شاگرد اپنے استادوں کی باتیں گھر میں، اولادوں میں، دوستوں میں کرتے ہیں۔ احمد بن حنبل اپنے گھر بیان کیا کرتے تھے کہ میرے استاد امام شافعی بڑے پارے بزرگ ہیں، میرے پارے استاد ہیں، لائق ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ مہمان بن کے آ گئے، استاد جی آ گئے، شاگرد گھر مہمان نوازی ہوئی تو جو گھر میں پکا تھا سارا ہی کھا چڑیا۔ احمد بن حنبل صاحب نے سارا کچھ ہی کھا چڑیا، امام شافعی صاحب نے تو جو کوئی رکھیا سی کھا چڑیا، تے مسلح رکھیا سی وہ پیا رہا، تے پانی نہ لوٹا وہ بھی پیا رہا۔ احمد بن حنبل کی صاحبزادی کہتے ہیں ابا جی تسی تو استاداں دی تعریفاں کردے ہو، تے اے بزرگ چنگے نے، روٹی انہیں ساری کھا چڈی، تے مسلح بھی پیا رہا، تے پانی انہیں استعمال ہی نہیں کیتا، تے اے کی چکر ہے سارا؟ تو انہیں کہا پتر تسی آپ ہی سوال کر لو۔ احمد بن حنبل کی صاحبزادی نے اپنے ابے کے استاد امام شافعی سے پوچھا، یا ابیہ، اے بزرگو، ابا حضور استاد کو جس طرح کہا جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے پترا میں نے اس لیے کھایا ہے، میرا ایمان ہے کہ آج قرۂ ارض پر احمد حنبل سے زیادہ حلال خور کوئی نہیں۔ میری تحقیق کے مطابق جتنا حلال مال کھانے والا احمد حنبل ہے، تو میں نے غنیمت سمجھی ہے کہ آج مجھے شاید اس طرح کا حلال مال کبھی نہ ملے۔ وہ حلال مال سمجھ کے سواد ہی بڑا ہے، میں سارا کھا چلے۔ اور اس کی برکت یہ ہوئی ہے، میرے 3 مسئلے فقہ کے اڑے ہوئے تھے، زندگی بیت رہی تھی، وہ حل نہیں ہو رہے تھے، میرا وضو نہیں ٹوٹا، میں رات تفقہ فی الدین غور و فکر کرتا رہا ہوں، اور اس نیک اور حلال کھانے کی برکت سے اللہ نے وہ میرے سارے مسئلے رات کو حل کر دیے۔ آسان دے دعانا کھا لیے پھر رالا بھگ دیا نہیں دیا۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو مریض آن کے کہنا جی تساں کیا سی دیسی چوچا ہوئے بچ دیسی ٹینڈے ہون تے پھلکا ہوئے روٹ،
تو دیکھو تھوڑے منہ چوں ہی پانی آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ آن کے شکایت والا ہے جی تساں جی میں دسیا سی میں دیسی گھو بویا دیسی ٹینڈے پائی تے چوچا دیسی شاندار تے ساری رات رالاں ہی وگدیاں رہیاں. تے ڈاکٹر آندا ہن اتھوں اسی کی ٹکرا ماری تھی اس تو زیادہ ہن خوراک دسی کی ہے سی جنوں دیسی گھیو دیسی ٹینڈے دیسی چوچا کھا کے بھی رالاں وگ رہیاں نے تے دوانا کھا کے ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ. تے دਹੀਂ پلے کھا لے خیر نہ پھر بخشا گیا نا. سڑکاں تے لٹیاں بھی پا کے کوئی پتہ نہیں انہوں چند تارا نظر آیا چند چڑھیا کہ نہیں آیا لیلا کتنے بکری کتنے اور لوگاں وہ پھر بکری نو لوگ لیلی نو لیلا بنا کے دے چھڑ دیں اگلے دن پتہ لگتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کفر کی شرک کی منافقت کی حرام خوری کی چغلی خور یہ سلسلے بیماریاں ہیں. والکافرون کافر بھی یہ کہیں گے اور وہ بھی بیمار ماذا اراد اللہ بہذا مثلا اللہ ایسی مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں. کذالک یضل اللہ من یشاء ایسے پھر اللہ گمراہ کرتے ہیں اور ایسے گمراہ لوگ ہوتے ہیں. ویہدی من یشاء مجھے یاد ہے حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں کتنے لاکھ مربع میل کے حکمران سربراہ تھے مکہ. ہاں 22 لاکھ مربع میل کئی دفعہ بیان کیا اور اس میں زیادہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں. مکے کی وادیوں میں ایک دفعہ کھڑے تو وہاں کھڑے ہو کے رونے لگ پڑے. دور خلافت ہے شان عظمت بے شمار ہے. تو پوچھا یاروں سجنوں نے حضرت کو واقعہ نہیں ہوا تو رون کا سے لگ پہ کہنے لگے کفر کا دور یاد آ گیا. میں جب کافر تھا ان وادیوں میں وہ اونٹ چرایا کرتا تھا چھیڑو تھا اونٹاں دا ہائے ہائے. تو ایک دفعہ اونٹ جڑے نے ڈر کے تے نس گئے تے میرے قابو نہ آیا تے میں کلا ہی گھر ٹر گیا تے اونٹ نس کے وہی گھر پہنچ گیا. تے ابا صاحب جڑے نے چودھری سن خطاب عمر بن خطاب وہ بھی جس نے پورا چودھری کہ انہوں نے پھر چنگی کلاس لی. انہوں نے کہا تو کم کی دنیا کر سکنا اور تو اونٹ نہیں چرا سکتا تے دنیا میں کیا کام کرو گے اور سلیقے سیکھو. تو پھر انہیں حدیث سنائی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہ وہ قرآن مقدس کتاب ہے اس کی برکات سے اللہ نے کتنے لوگوں کو عروج نصیب کیا. کتنے لوگ اس کی مخالفت کر کے مذاق کر کے ٹھٹے کر کے منافقت کر کے ذلیل و خوار ہو. یہ ترجمہ ہے اس کا. اللہ نے تو رہنمائی فرمائی ہے رسول بھیجا کتاب بھیجی سیدھا رستہ یہ سڑک ہے یہ سیدھا رستہ ہے. قد تبین الرشد من الغی سمجھ آ رہی ہے. اور جمع حکیم ڈاکٹر نہیں دکھتے وہ باہر چایا شہ نہ کھائیں. میں ایک اور ٹوٹکا سنا دیا. والد صاحب حکیم بھی سن تو وہ ایک دوائی بنا دے سن تو وہ ایک ہوں نا جہد جلاب لگ جاندے نے جبل گوٹا جمال گوٹا سبحان اللہ. تو وہ جڑا بیج ہے نا پستے انگ ہوں جنہوں نہیں پتا وہ پستا ہی سمجھتا. تو جہد کو دوائیاں کٹا رہے سن تو والد صاحب نے وہ یہ نہ کھائیں. وہ سمجھ گا کہ کہے کوئی شے قیمتی بزرگ میں روک دینے میں کم بڑا موقع ودیا میں موقع ملا تو میں چھڑی نہیں شے. بزرگ اگا پیچھا ہوئے وہ 3-4 دانے کھا چھڑے. وہ ایک دانہ پوری کلاس جڑی بیٹھی ایک دانے کافی سب بیر کھول دینا وہ 3-4 دانے کھا چھڑے. والد صاحب آئے تو آدھا میں مروڑ پہن لگ پہ مروڑ پہ وہ اینی گل کی تو تھوڑا جگہ ہو تو بھاگ گیا کام. اٹھے تو پھر ڈگ پے اٹھے تو پھر وہ کسی سنیا گل ہے جی میں مر چلیا بزرگوں جہاں تمہیں دسیا تھی نا میں وہ کھا چڈیا وہ تیرا بیڑا گرک ہو جائے. ایو گل ہے اللہ نے دسیا ادھر نہیں جانا رستہ سیدھا جانا ادھر نہیں جانا. اے بے یضل بہ یہدی من یشاء. اللہ نے رستے بتا دی حرام نہیں کھانا ماں باپ کی توہین نہیں کرنی. جنہ ماں باپ نو ستایا انہیں سکھ کس طرح پایا. وہ ابے نو غرق کرنے واسطے جا رہا سی نا ہائے ہائے تے ابے نے آخیا کی آخیا پترا تھوڑا جا اگاں روڑی. وہ پوچھتا کہ میں اتنے روڑیا سی اپنے ابے نے تیری باری آئے گی نا پھر ذرا ہور اگے روڑے گا. جیسی کرنی ویسی کرنی نہ مانے تو کر کے دے جنت بھی ہے
دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، چانل ہو جانے سارے۔ یضلو فما یہدی بہ من یشاء وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ میرے پاک پیغمبر کو اللہ فرماتے سونے ہو تواڈے رب دے لشکراں نوں رب ہی جاندا، تسی نہیں جانتے۔ مچھلیاں کتنی ہیں، وہیل مچھلی کتنی ہے، طوطے کتنے ہیں، چوٹیاں کتنی ہیں، زیبر کتنے ہیں، ہاتھی کتنے ہیں، مولوی کتنے ہیں، حرام خور کتنے ہیں، حلال خور کتنے ہیں، اللہ کی پتہ ہے۔ تو سب نور جان وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تے سبحان اللہ تو ستے رہنا تواڈے چاچے نے آکھنی ہے سبحان اللہ، تساں ہی آکھنی ہے۔ ترجمہ کیے، جو رینگنے والا، چلنے والا، پرواز کرنے والا، اڑنے والا، بیٹھنے والا، جو جاندار شے ہے، سب کا روٹی رزق میرے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ تو اگلے دن بھی دسیا سی نا، وہ چڑھتا جاتا ہے چور تے اگے وہ نماز پڑھتا جاتا۔ اللہم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اور ٹائم نہیں آیا کہ دل نرم ہو جانا، اور ٹائم نہیں آیا کہ بندے دے پتر بن جائیے، اور ٹائم نہیں آیا اللہ کو ڈر جائیے۔ یہ جملے سن لے تے چور سا واپس اباؤٹر ہو گئے، آندے نے بلا قد آن الوقت، بلا کیوں نہیں، ٹائم آ گیا، بس ہو گئی بھائی، ہینڈز اپ۔ تے ہینڈز اپ کرنا چاہیے نا کسی لیے، اینی گل دسنی۔ اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وما ہی الا ذکریٰ للبشر، یہ قرآن نصیحت ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ کھانا کس طرح ہے، رہنا کس طرح ہے، خوشی کس طرح، غمی کس طرح، تجارت کس طرح، قربانی کس طرح، حاجی کس طرح، عمرہ کس طرح، تے نماز کس طرح، تے درس کس طرح، تے خطبہ کس طرح، تے اماں کس طرح، تے ابا تے چاچی تے مامی نال سلوک کس طرح، ہمسایوں کے ساتھ سلوک کس طرح، پتہ چل جائے کہ یہ امام الانبیاء دا شگرد جا رہا ہے، میرے پاک پیغمبر کا شگرد جا رہا ہے۔ دنیا دیکھے اور دنیا نے دیکھ کے کلمے پڑھے، کیوں نہ پڑھتے؟ حضرت عبداللہ بن سلام تراد کے حافظ تھے اور بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ امام الانبیاء ہجرت فرما کے جب مکے سے مدینے گئے تو انہوں نے پتہ چلا جی وہ صاحب جڑے کوئی نبوت والے نے آ گئے تھے، چلو پتہ تو کریے۔ گھروں نکلے، آئے، امام الانبیاء مجلس میں تشریف فرما تھے، چہرے پہ پڑی نظر تو کہتے ہیں واللہ لیس بوجہ کا، اللہ کی قسم ہے جھوٹا چہرہ نہیں، سب سچ ہے، اجے سنی شاید کوئی نہیں۔ کہتے ہیں یہ تو پاک پیغمبر کی وہ معیار ہے نا، اسٹینڈرڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونو جڑے تواڈے شاگرد نے انہاں دی مثالاں تے تورات انجیل وچ ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل۔ ہندو گاندھی نے سادگی کی مثال صدیق اکبر کی دی تھی، اور دنیا والوں اگر کسی نے دنیا میں سادگی کا نقشہ دیکھنا ہے تو ابو صدیق کو دیکھیں۔ شرافت و اخلاق اور سادگی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ کتنے ہزار بکریاں، کتنے ہزار اونٹ، کتنے سونا چاندی وادی حنین میں ملا۔ تے اچھا جی 100 اونٹ دے دے، 100 اونٹ سموسے نہیں، چلو 100 اونٹ اور دے دو، چلو 100 اور دے، 100 پورا ماڈر ٹاؤن مل کے 100 اونٹ قربانی نہیں کرتا ہوگا۔ اور فیاضی دیکھ میرے پاک، ایک گھر 300 اونٹ، 100 اونٹ، 50 اونٹ، 40 اونٹ، 20 اونٹ ونڈ دیتی ہر شے۔ تے سارے کون لوگ نے؟ سارے مہاجرین، تے نال اپنے شاگرد بھی بیٹھے نے انصار، انہاں کسے نوں ایک لیلا بکری بھی نہیں دیتی۔ تے قربان جم عاشقاں دے وہ کسے گل نہیں کیتی، کسے بچیاں نے گل کیتی، آج تقسیم دی سمجھ نہیں آئی۔ پھر امام الانبیاء نے کٹھے کیتے صحابہ، پر آپ نے پوچھا تسی خوش نہیں ہوندے؟ لوگ گھرانوں لے کے جاون اٹھ بکریاں تے گائیں، تسی گھرانوں لے کے جاؤ حوض کوثر دا سائیں۔ اللہ سے میرے پاک پیغمبر یہ تواڈے پروانے ایسے نے، ایک لیلی بکرا دے، انہاں دی ایمان تذبذب نہیں آئے گا۔ تے صحابہ نے کہا سی اللہ دے رسول سانو سر اونٹ مل دے، اسی اتنا خوش نہ ہوندے جنہ تواڈے تبصرے نے سانو مطمئن کر دیا۔ یہ میرے رب دا تبصرہ ہے جو تساں فرمایا۔ کتے میرے علی مال جمع کر کر کے ساری زندگی رسول تے اعتراض، دین تے اعتراض، اللہ تے اعتراض، اللہ دی تقسیم تے اعتراض، ساری کر کر مر گئے۔ اللہ کا فیصلہ۔
یہ سب پہ اللہ نے تبصرہ کیا ہے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو بات کی سمجھ آ جائے.